واقعات وہ بتا رہا ہوں جہاں میں مکمل با اختیار ہوں, کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں. سی آئی اے ماڈل ٹاؤن میری پوسٹنگ ہے. صحیح. اور میرے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے, ساتھ میں 2 آفیسرز ہوتے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ گاؤں ہے, یہ ادھر ہی گجر کالونی والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ منشیات ہیں. اچھا, بھاری مقدار میں وہاں پہ حشیش موجود ہے. مجھے وہ نقشہ سمجھاتے ہیں سارا, میں وہاں پہ اپنا ایک جوان بھجواتا ہوں. ٹھیک ہے. جوان جب میں بھیجتا ہوں, اسے بھیجتا ہوں اس لیے کہ تم جا کے اس نقشے کو ویریفائی کر کے آؤ. ٹھیک ہے. اور انفارمیشن مکمل کر کے آؤ. صحیح ہے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں. اب سر وہ جو میرا جوان جاتا ہے وہ نبیل خان, اچھا, وہی نبیل خان جو ساتھ ہے آپ کا, وہ آگے مجھے بتاتا ہے کہ سر بالکل ایسے حویلی ہے, بڑا پھاٹک ہے اس کا لکڑی کا, اور وہ پھاٹک کھلا رہتا ہے. اچھا, ریڈ ناکام ہو سکتا ہے. میں کہا پھاٹک کھلا ہوا تو ریڈ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب گلی سیدھی جا رہی ہے, جب آپ نے ایسے کر کے گلی مڑنی ہے تو سامنے پھاٹک ہے. ان کے کرندے رائٹ لیفٹ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیس کی گاڑیاں اگر قرب و جوار سے گزر رہی ہوں, اور بالخصوص وہ جو سامنے گلی سیدھی جا رہی ہے اس طرف اگر کوئی گاڑی آ جائے تو وہ پھاٹک بند ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آپ اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اور جتنی دیر میں آپ دیگر مکانات کی چھتوں سے انٹر ہوں گے وہ تب تک بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب سر یہاں پہ مجھ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. اچھا, وہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مجھے اور انداز میں دیا, جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. صحیح. میں آج بھی اس واقعے پہ سجدہ ریز ہوتا ہوں اللہ کے آگے. بھاری مقدار میں منشیات ہے, اور ذہن میں یہ ہے کہ بلے بلے پریس کانفرنسیں اور جناب ٹی وی اور میڈیا چینل چل جانے نے وڈا ہی نیٹ ورک پھڑ لگے ہیں. قریشی صاحب اب میں فرنٹ میں لیڈ کر رہا ہوں ٹیم کو, اور میں ہوں پرائیویٹ گاڑی پہ. ٹھیک. باقی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ اب میرے پیچھے انٹر ہونی ہیں. سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہیں؟ 2 سرکاری گاڑیاں, 1 پرائیویٹ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کٹھے انٹر ہونا ہے, لیکن لیڈ میں کر رہا ہوں. اب لیڈنگ پہ ایک شخص, این اس وقت قریشی صاحب جس وقت میں وہ سیدھی سڑک اور میں ٹرن لیا تو سامنے سے ایک کتیا, ایک بچ, چونکہ تازہ بچوں کو لے کے سڑک کراس کر رہی تھی. بلنڈر, وہ آ گئی ہے گاڑی کے نیچے. سر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ, میری 2 سیکنڈ بریک لگی ہے, لیکن وہ جو تھی نا شہرت کی کا لالچ, اور وہ جو مجھے میڈیا نظر آ رہا تھا, وہ جو کیمرے نظر آ رہے تھے, اور وہ جو پریس کانفرنسیں نظر آ رہی تھی, انہوں نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. وہ جو بلے بلے افسران کی طرف سے شاباش. سر وہ اب مجھے نہیں پتا, میرا اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے وہ جو تھا ایک بچوں کا اور وہ ماں کا, وہاں سے گزر, میں نے گاڑی نہیں روکی, گزار دی اوپر, گاڑی میں نے گزار دی. ریڈ تو ہو گیا کامیاب. اچھا, پکڑے گئے منشیات فروش؟ جی. منشیات بھی برآمد؟ منشیات وہاں سے برآمد نہیں ہوئی, وہ سب سیکوینٹلی کہیں اور سے برآمد ہوئی. اچھا, بعد میں؟ ہاں, وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ بندہ جو تھا, پل بھی نہیں بند ہوا, وہ گیٹ بھی نہیں بند ہوا, سارا کچھ ہو گیا, بندہ بھی اریسٹ ہو گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. لے آئے. اس کے بعد ان کی تفتیش ہوئی, وہ آگے بڑا لمبا چوڑا سلسلہ. بٹ میں رات کو تقریباً 11:30 بجے گھر پہنچا. میں, آپ کو پتا ہے میں کتوں کا شوقین ہوں, مطلب آئی لو پیٹس نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسا ایک بھیانک جھٹکا دیا, میں نے جرمنی سے ڈائریکٹ امپورٹ کیا تھا جرمن شیپرڈ. صحیح. اٹ واز بیلجین شیپرڈ.
جو میں نے جرمنی سے امپورٹ کیا تھا، بیلجین شیفرڈ، اور اس کی عمر تھی 4 ماہ. وہ چھت سے اس نے چھلانگ لگا دی اسی رات کو 11:30 بجے. میں نے اس کو اٹھایا. ایک ہمارے بڑے احتشام ہوا کرتے تھے، سینئر پروفیسر پیٹس کے نا، پروفیسر احتشام، چونکہ ہم جانور وغیرہ رکھتے تھے، ہمارے ان کے ساتھ گھریلو لنکس تعلقات تھے. تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو گاڑی میں ڈال کے میں پہنچا ہاسپٹل. جب میں پہنچا وہیں اینیمل ہسبینڈری ہاسپٹل جو ڈنگر ہاسپٹل ہے، احتشام صاحب کا وہاں بہت زبردست قسم کا گھر تھا. وہ آئے، انہوں نے فوری طور پہ دیکھا، کوئی انجیکشنز وغیرہ لگائے. اس کا سا جگر پھٹ گیا اور وہ میرے ہاتھوں میں مر گیا. میری سمجھو کو کچھ 6 سال کی تنخواہیں تھیں، 6 سال کی وہ تنخواہیں تھیں، وہ جتنے کا منگوایا تھا، وہ جتنے کا میں نے امپورٹ کیا تھا. اللہ نے مجھے پتہ نہیں میری کس نیکی کی وجہ سے مجھ پہ رحم کیا کہ یہ نقصان ہوا میرے کسی آل اولاد پہ یا مجھ پہ براہ راست نہیں ہو گیا. یہ بڑی بات ہے کہ اس چیز کو سمجھنا، محسوس کرنا. اب آپ کو جو چوتھا واقعہ میں بتاؤں گا، ایسے تو بے شمار واقعات ہیں. یہ جو چوتھا واقعہ ہے یہ ایسے تو بے شمار ہیں. ریگریٹس جو ہے نا جی لائف کے، جن پہ مجھے آج بھی شدید رنج ہے، وہ یہ تینوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ تینوں ہیں. اب ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے جو میری خطائیں تھیں ان کے ازالے کے لیے کیا کیا. میرے پاس میرا ماتحت سب انسپیکٹر آیا. یہ بھی CIA ماڈل ٹاؤن کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ سر یہ ڈاکو اریسٹ کیا ہے، تھانہ گلبرگ میں اس کی FIR لانچ ہے. صحیح. ٹھیک. کہتا ہے سر یہ O لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے، آخری امتحان یہ پاس کر چکا ہے. ڈاکو O لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ آخری امتحان پاس کر چکا ہے. اس کے خلاف 392 کا شاپ ڈکیتی کا مقدمہ درج ہے تھانہ گلبرگ میں. اچھا. میں نے اسے کہا، میں نے کیسے بٹھا دیا. کیا ہوا ہے؟ بچے سے پوچھا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا جی کھلونا پسٹل تھا جو میں نے بازار سے خریدا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتا ہے کھلونا پسٹل بالکل ہو بہو کاپی لگتا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. پہچان نہیں لگ سکتا تھا. بالکل. کئی بار میں نے اپنی بہن کو ویڈیو گیم گفٹ کرنی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈکیتی بھی ویڈیو گیمز کی شاپ پہ ہوئی تھی. اچھا. ڈکیتی بھی ویڈیو گیم کی شاپ پہ ہوئی تھی. وہ جو بڑا ایک نا ایکسپینسو ایک ویڈیو گیم ہوتی تھی، اب مجھے اس کا نام بھی بھول گیا. پلے اسٹیشن. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ پلے اسٹیشن کی ڈکیتی تھی. اچھا. میں نے پورا واقعہ سنا اس سے کہ کیا یہ گلبرگ میں ایک ہے وہاں پہ پلے اسٹیشن شاپ ہے. میں نے وہ پورا واقعہ سنا اس سے. اس نے کہا جی میں گیا ہوں، پیسے میرے پاس کوئی نہیں تھے، والد ہمارا سر پہ نہیں ہے. اچھا.